بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانکس دنیا کے دوستوں کو نقی جان کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ دوستو، ان دنوں دنیا بھر میں گیمنگ فون کا رواج بہت تیزی سے اوپر کی جانب آ رہا ہے۔ موبائل فون میں گیمنگ کے لیے زیادہ ریم اور زیادہ روم والی ہیوی یعنی پروسیسر جس کا ہو اور بڑی اسکرین، اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کی مختلف موبائل فون کمپنیز اپنے موبائل صارفین کے لیے اب گیمنگ فون بھی تیار کر رہی ہیں، اور 2020 سے اس کا رواج بہت تیزی سے اوپر کی جانب آیا ہے، اور اب 2021 میں اس میں شدت آ رہی ہے۔ مختلف موبائل فون کمپنیز جس میں اوپو ہے، ریوو ہے، ریڈمی یعنی شامی ہیں، اسی طرح بہت ساری کمپنیاں اب اپنے نئے فون جو ہے وہ 4 GB چھوڑ کے اب 6 GB، 8 GB اور 12 GB تک دے رہے ہیں۔ اس کی بنیادی سبب گیمنگ فون کی زیادہ طاقتور پروسیسر ہے، جس میں ہیوی جیسے پب جی جیسے اور بہت سارے گیم آ رہے ہیں، جس کو جو آج کل بچے پہلے کسی زمانے میں کھیلتے تھے، آج کل بڑے لوگ بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور بہت تیزی سے اس میں جو استعمال ہے اس کا بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہم کو یہ چاہیے کہ اس گیم سے سائیڈ ایفیکٹ جو ہمارے بچوں پہ نکل رہے ہیں اس کے کیا اثرات آگے جا کے مرتب ہوں گے۔ تو آپ اکثر یہ پڑھتے بھی ہوں گے سوشل میڈیا میں بھی اور نیوز پیپرز اور چینل کے ذریعے بھی کہ مختلف گیمز جو ہے کھیلتے ہوئے کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے جو ہے وہ کیا، اور کسی نے کچھ اور وہ کر لیا۔ اب کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ گیمنگ فون تو بہت تیزی سے اوپر کی جانب آ رہے ہیں، ان کا خریداری کرنے والوں کا بھی جو حلقہ ہے بہت بڑھ گیا ہے، اور دنیا بھر میں اب نئی دوڑ شروع ہونے جا رہی ہے، وہ ہے گیمنگ فون کی دوڑ۔ تو آج کل دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جو گیم کھیلنے والے جو صارفین ہیں، جو موبائل پر اپنا گیم کھیلتے ہیں، لاک ڈاؤن میں جو آج کل حالات ہیں اور چھٹیوں کے باعث اس میں زیادہ اور مزید جو ہے نا مقبولیت آتی جا رہی ہے گیموں کی۔ مختلف جو گیمز دنیا بھر میں مقبول ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی بہت تیزی سے وہ مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ کہاں رکے گا یہ تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اسی کے حساب سے وہ طاقتور ریم اور روم جو ہے وہ لے گا۔ 256 GB روم تک اب آ گئے ہیں اس میں، اور 128، 256، اب 512 کی طرف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کارڈ کا استعمال بڑھ گیا ہے اس میں موبائل فون میں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گیمز اس کے اندر سیو کر سکے، اور بہت سارے لائیو گیم بھی کھیلتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اصل جو مدعا ہمارا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو گیمنگ فون سے اور خود بھی تھوڑا سا دور کریں، کوئی اور سلسلے اس کے شروع کریں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت تیزی سے بینائی کی طرف جا رہے ہیں اور دیگر معاملات کی طرف جا رہے ہیں، ذہنی ڈپریشن بڑھ رہا ہے، اسی طرح تشدد کا عنصر جو ہے وہ شامل ہوتا جا رہا ہے انسانی ذہن کے اوپر۔ تو کوشش کریں اپنے حصے کا دیا جلائیں اور اس سے ذرا تھوڑا سا فاصلہ بڑھائیں۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں۔ دوستوں کا یہاں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو کل جو گزشتہ روز ہماری ویڈیو تھی، جو 100 سینچری ویڈیوز تھی، 100واں ایپیسوڈ تھا میرے پروگرام کا وائس آف الیکٹرانکس جو یوٹیوب پر ہے۔ دوستوں نے بڑی ہمیں اس پہ مبارکباد دی، تو یہاں میں کہتا چلوں میرے رب العزت کا کرم اور آپ دوستوں اور بھائیوں کی ہی دعاؤں سے یہاں تک پہنچا۔ انشاءاللہ ہم اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے، اللہ نے چاہا، میرے رب العزت نے، اور دیانتداری اور نیک اصول کے تحت ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں کی طرح کراچی میں بھی ان دنوں SOPs کی خلاف ورزی پہ پوری مارکیٹیں موبائل فون کی اور دیگر بڑی بڑی مال جو ہے وہ شاپنگ جو مختلف جو اشیاء کی خرید فروخت کے مرکز ہیں، ان کے مرکزی بازاروں میں SOPs کی خلاف ورزی سے سیل کیے جا رہے ہیں، اور آج
عبدالعظیم روڈ جو پاکستان کی سب سے بڑی الیکٹرانکس مارکیٹ ہے، اس کی کئی مارکیٹیں SOPs کی خلاف ورزی کی بنیاد پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے سیل کر دی، اور انہیں مرکزی جو مین چیز جو سمجھائی گئی وہ یہ تھی کہ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے تھے، جو گزشتہ روز ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے ذاتی طور پہ سروے کیا تو پتہ چلا کہ صرف 10% لوگ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ کئی مارکیٹیں سیل کر دی گئی ہیں، کئی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں اس پہ۔ یہ صرف الیکٹرانکس مارکیٹ ہی پہ نہیں بلکہ مختلف شہر میں مختلف کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس میں بڑے بڑے فرنچائز فوڈ سینٹر اور دوسری چیزیں بھی اس کی زد میں آ رہی ہیں۔ تو دوستو، آپ سے درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ماسک کا استعمال کیجئے اور اپنے جو معاملات ہیں اس کو بہتری کی طرف لے جائیے، اپنے آپ کو بھی محفوظ کیجئے، گھر والوں کو بھی محفوظ کیجئے، اور جو آپ سے خریداری کرنے آ رہے ہیں ان کو بھی محفوظ رکھیے۔ تو جو حکومت کی SOPs کی ہدایتیں ہیں ان پر عمل درآمد کیجئے۔ اب حکومت نے 5 روز کی تعطیل کا اعلان کر دیا، جو 10 سے 15 تاریخ مئی کی رہیں گی، عید کی چھٹیاں 5 روز کی، اور 8 تاریخ سے شاپنگ مال اور دیگر چیزیں بھی بند کر دی جائیں گی۔ تو جو خریداری کرنی ہے اس وقت کے حساب سے، اپنے ٹائمنگ کے حساب سے کر لیجئے، تاکہ آخری وقت میں آپ پہ دباؤ نہ ہو اور بیماری کا باعث بننے سے بھی آپ محفوظ رہیں۔ تو دوستوں سے پھر درخواست ہے کہ SOPs پر عمل کیجئے، خاص طور پہ ماسک پہنیے، فاصلہ رکھیے، گلے نہ ملیں، ہاتھ نہ ملائیں، دوسروں کی طرح ہم تماشا نہ بن جائیں۔ ابھی جس طرح دوسروں کا دنیا میں تماشا بن رہا ہے، ذرا سی لاپرواہی کے باعث، اللہ کا شکر ہے میرے رب العزت کا، ہمیں محفوظ جتنا کیا ہوا، لیکن یہاں بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ 5000 سے زائد کیس کافی دنوں سے روز بڑھتے جا رہے ہیں، فعال کیس ہو رہے ہیں، اب لاکھ کی طرف پہنچ رہا ہے۔ یہ فگر بہت خطرناک پہنچ جائے گا اگر آپ نے توجہ نہیں دی، ہم نے توجہ نہیں دی، تو عمل کیجئے اس پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور سماجی مسئلہ ہے ان دنوں، جو خاص طور پہ ہمارے ہاں اکثر جو مخیر حضرات ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ جو ہے رمضان کے مہینے میں ہی ادا کرتے ہیں، تاکہ جو مستحق لوگ ہیں وہ عید کی خوشیاں، رمضان کی خوشیاں بھی منا سکیں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی آپ کو آگاہی کر چکے ہیں کہ سب سے پہلا حق آپ کے عزیز و قریب کا ہے، اس کے لیے، پھر آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، اس کے بعد شہر والوں کا ہے، باقی کسی اور کا آتا ہے۔ یہ جو پروفیشنل لوگ آن کے کھڑے ہو گئے ہیں، مختلف ڈرامے کر کے، اللہ معاف کرے، اور مختلف بہروپ بھر کے آپ سے پیسے اینٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پروفیشنل ہیں۔ وہ حکومت کے ادارے تو میری سمجھ سے بالا تر ہے، روڈوں پہ پھر کھڑے ہیں، مسلسل لوگ جھتے کی صورت میں مانگ رہے ہیں، اس کے باوجود کارروائی تو کوئی ایک آدمی کو بھی نہیں پکڑا پورے رمضان میں، اور اسی طرح جو ہے وہ لاپرواہیاں کی جا رہی ہیں، مستحق لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ آپ اور ہم احتیاط نہیں کر رہے، اپنے عزیز و قریب اور اپنے محلے کے سفید پوش جو بظاہر کاروبار کرتے ہیں، بظاہر نوکری پیشہ ہیں، لیکن ان کی تنخواہ اتنی قلیل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے کوئی سامان نہیں لے سکتے، تو برائے مہربانی ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، ان کو دیجئے لائن لگا کے، پروفیشنل لوگوں کو مت بانٹیے کہ آپ کی یا کسی کی واہ واہ ہو اس میں۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، آپ سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ کا حق سب سے پہلے اپنے عزیز و قریب کا ہے۔ تو میرے اسی مشورے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔